لا 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 نحتاج المال. میری پانی آف کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. امی امی جی اذان ہو گئی, اٹھ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو صبح کا آغاز ہوتا ہے جب فجر کے ساتھ, تو ماشاءاللہ پورا دن آپ کا بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. ہمارا یہ روٹین ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھ جائے اور سب ساتھ میں مل کر فجر پڑھے. تو الحمدللہ ہم نے ساتھ میں فجر پڑھی. اس کے بعد میری جو پیاری سی بیٹی ہے وہ اٹھ گئی تھی. اس کی جو اسمائل ہے وہ مجھے اور بھی زیادہ انرجیٹک کر دیتی ہے. الحمدللہ میری کچھ تسبیحات باقی تھی تو میں نے ان تسبیحوں کو مکمل کیا. اس کے بعد عزیفہ تھوڑا کھیل رہی تھی تو میں فٹافٹ سے گئی اور میں نے اس کے لیے اس کا کھانا تیار کیا, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسے صبح اٹھنے کے بعد میں اسے فیڈ کرواتی ہوں اور اس وقت اسے ہیوی دینا پڑتا ہے, کیونکہ آلموسٹ آپ کا 5 سے 6 گھنٹے کا گیپ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ سے اس کا کھانا مکمل ہو گیا تو ہم نے پھر ناشتے کی تیاری کی. امی نے آج پراٹھا کا کہا تھا تو ہم نے چائے اور پراٹھا بنایا تھا. بہت مزیدار لگتا ہے. ٹھنڈ کا اگر موسم ہو اور ساتھ میں گرم گرم چائے اور روٹیاں ہو تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر میں تھوڑا موسم دیکھنے کے لیے باہر کی طرف آئی. مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا موسم. خیر پھر جھٹ پٹ مجھے کام بھی کرنا تھا, کیونکہ جلدی جلدی سارے کام نپٹانے کے بعد مجھے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. اور اگر آپ صبح سب سے پہلے اپنے بیڈ شیٹ کو ٹھیک کر لیں یا پھر بیڈ شیٹ چینج کرنا ہو تو چینج کر لیں, تو یہ اگر آپ پہلا کام اپنا رکھیں ناشتے کے بعد تو آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے آگے کے کام کو بڑھانے میں. کیونکہ اگر آپ کا بیڈ ٹھیک نہیں رہے گا تو پورا گھر ہی آلموسٹ آپ کو پھیلا ہوا لگے گا. اور اگر آپ جلدی سے اٹھ کر یہ بیڈ کو ٹھیک کر لیں تو آپ کا آلموسٹ 50% کام ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے اپنے کام کو مکمل کرنے کا. تو پھر میری پیاری سی بیٹی اٹھ گئی تھی اور میں نے اس کو تھوڑا سا پیار کیا. ماشاءاللہ آج کل بہت بدمعاش ہو گئی ہے, وقت کے ساتھ بڑی بھی ہو رہی ہے بہت جلدی جلدی, اور بڑے ہونے کے ساتھ بدمعاشی اور شرارتیں بھی بڑھ گئی ہیں. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج میں روم کا ایک کارنر ٹھیک کر لوں, کیونکہ اگر آپ سوچیں کہ آپ ایک ہی دن میں پورا کام کر لیں تو یہ ناممکن ہے اور آپ کو ایسے میں کافی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو گھر صاف ستھرا رکھنا ہے ہمیشہ تو ایک ایک کارنر کو آپ ٹھیک کریں, کہ اپنا شیڈیول کر لیں کہ آج مجھے یہ صاف کرنا ہے. جیسے آج میں نے طے کیا تھا کہ آج مجھے اپنا ڈریسنگ ٹیبل کو ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ گندگی پھیل گئی تھی. میں نے بہت سارے سامان کو بہت برے طریقے سے رکھا تھا. ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ اب میں سنگل نہیں ہوں نا, اب میرے ساتھ ایک بیبی ہے جس کو مجھے 24 آورس ٹائم دینا ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ جب آپ کی 5 ماہ کی بیٹی ہو یا چھوٹے بچے ہوں تو آپ کا کام بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم جب سنگل ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے شیڈیول کے حساب سے آگے پیچھے کر لیتے ہیں. بٹ جب آپ ایک ماں ہوں اور آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہو کہ آپ کو بچے کو بھی سنبھالنا ہے اور پھر ساتھ میں کام بھی کرنا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت بہت ٹائی ہوتا ہے, آپ کو بہت ٹائٹلی اپنا شیڈیول کو فالو کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ میں کام کرتے کرتے عزیفہ کو بھوک لگ گیا تھا
تو مجھے اس کام کو چھوڑ کر اس کے لیے جلدی سے اس کا کھانا ریڈی کرنا پڑا تاکہ میں اس کو پہلے چپ کرا لوں، کیونکہ جب بچے روتے ہیں نا تو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں ایک مدر ہوں اور میں اس چیز کو فیل کر سکتی ہوں کہ اگر آپ کا بیبی کرائی کر رہا ہے تو آپ کوئی اور کام پہ فوکس نہیں کر سکتے ہو، تو آپ کو سارا کام چھوڑ کر اس کے اوپر توجہ دینا ہوگا۔ تو میں نے اس کے لیے اس کا کھانا تیار کیا ہوا تھا پہلے سے ہی، اور اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے کہ میں کس طرح کے کھانا ابھی اس کو دے رہی ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے جلدی سے جھٹپٹ اس کا کھانا ریڈی کیا اور اسے کھانا کھلا دیا۔ آج کل میں اسے پانی بھی دیا کرتی ہوں، کیونکہ پانی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کا بچہ 4 ماہ کے بعد سے ہی آپ اس کو پانی کی عادت ڈالیں، اس سے بہت زیادہ بچے کو ریلیف ہوتی ہے گیس، کانسٹیپیشن وغیرہ سے۔ تو آپ جب بھی اسے سالڈ دینا شروع کریں، اگر آپ کا بچہ 4 یا 5 ماہ کا ہے تو ہم سٹارٹنگ میں لیکوڈ ہی دیتے ہیں سالڈ کو، مکسر وغیرہ سے پیس کر، لیکن اس کے ساتھ پانی دینا بہت ضروری ہے، لازمی آپ پانی دیا کریں۔ اس کے بعد میں نے پھر سے اپنا کام شروع کیا اور آرگنائز کرنے لگے سارے سامان کو، تاکہ میرا ڈریسنگ ٹیبل تھوڑا ڈھنگ کا دکھے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ میں نے اس کا کیا حال کر دیا ہے، اس میں سامان بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور مجھے آرگنائزر بھی منگوانا ہوگا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ آرگنائزر میں آرڈر کروں تاکہ بہت سارے سامان کو میں صحیح طریقے سے رکھ سکوں۔ ویسے زندگی بھی ایک سامان ہی کی طرح ہے، آپ اس کو جتنا سمیٹ کر رکھیں، جتنا شیڈیول وائز رکھیں، جتنا آپ اپنے زندگی میں جتنا توازن رکھیں کہ آپ کو اپنے دین کو بھی لے کر چلنا ہے اور دنیا کے بھی سارے معاملات سے آپ کو نپٹنا ہے، تو اس میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جتنا آرگنائز کر کے اپنے کاموں کو کریں گے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی، اور میرے حساب سے دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ ہم بعض دفعہ اپنی ہی کوتاہیوں اور اپنی خامیوں کی وجہ سے اپنی دنیا کو بھی بگاڑ لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دیں کہ ہم اپنی زندگی میں بیلنس پیدا کریں اور ایک معتدل زندگی گزاریں، جس میں ہمارا اللہ بھی راضی ہو جائے اور ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے۔ تو الحمدللہ میں نے اپنا ڈریسنگ ٹیبل صاف کر لیا تھا اور اسے اچھے سے آرگنائز کر لیا تھا، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، ایک پیس آف مائنڈ کی طرح ہے۔ الحمدللہ میری بیٹی بھی سو گئی تھی، اور میں آپ کو پھر موسم دکھانا چاہتی ہوں۔ بادل بہت پیارے لگ رہے تھے، بہت زیادہ خوبصورت، اور یہ اڑتا ہوا پلین، اصل میں ہمارا جہاں پہ گھر ہے نا، ہمارے گھر سے ہر وقت ہم پلین کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے جب بھی باہر کی طرف دیکھتے ہیں۔ خیر عزیفہ بھی اٹھ گئی تھی تو میں نے اس کا جھٹ سے کپڑا چینج کیا، اور پھر وہ نانی کے ساتھ کھیل رہی تھی، تب تک مجھے چائے پینی تھی، تو میں نے چائے بنا لی، اور ساتھ میں نے چائے کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے لینگویج میں اسے پرجا پتی کہتے ہیں۔ سننے میں یہ بڑا فنی لگتا ہے۔ خیر تو اس کے بعد مجھے کچھ کپڑے واش کرنے تھے، تو میں بالکنی میں گئی اور وہاں سے میں نے کپڑے ڈال دیے، اور جو کچھ نکال کر مجھے ڈالنا تھا میں نے اسے ڈال دیا۔ اب تمام کام کرنے کے بعد مجھے خود کے لیے بھی اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی کا ایک گول ہوتا ہے، ایک ڈریم ہوتا ہے، اور اسے وہ ضرور مکمل کرنا چاہیے۔ ہاں یہ جب آپ ایک مدر بن جائے تو یہ آپ کے لیے ٹف ہو جاتا ہے، پر کہتے ہیں نا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ میں نے اپنا دن اس طریقے سے مکمل کیا اپنی بیٹی کے ساتھ، اور آخر میں مجھے روٹیاں بنانی تھی، میں نے وہ بھی بنا لی۔ اس کے بعد عزیفہ کو ٹائم دینا تھا، تھوڑا اس کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، اب بڑی ہو رہی ہے وہ، تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے۔ بچے کو سب سے زیادہ اگر کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنے بچے کو خوب ٹائم دے، اپنے آپ کو خوب موٹیویٹ کریں، اپنے ڈریم کو پورا کریں، اور اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں۔ السلام علیکم۔